بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو تعلیم الاسلام کا حصہ 3 کا پہلا شعبہ کریں گے ہم، جو کہ تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلا ٹاپک ہے اس کا توحید۔ سوال: توحید کے کیا معنی ہے؟ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ مکمل کر لیا تھا، تو دیکھیے جواب سن لیجیے۔ توحید کے معنی دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں، یعنی ہم دل سے اللہ کو مانیں اور اس کا زبان سے اقرار بھی کریں، ہے نا۔ اب اگلا سوال دیکھیے، خدا تعالیٰ کے سوا ایک ہونے کا مخلوق کو کس طرح علم حاصل ہوا؟ اول تو انسانی عقل، بشرطیہ کہ عقل صحیح ہو، خدا تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں جتنے بڑے بڑے عقل مند، حکیم اور فلسفی ہوئے ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں۔ دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ کے پیغمبروں نے بالاتفاق مخلوق کو توحید کی تعلیم دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ سوال: کیا قرآن مجید میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب: ہاں، قرآن مجید میں توحید کی کامل طریقے اور اعلیٰ درجے پر دی گئی ہے، یعنی توحید کی تعلیم جو قرآن مجید میں بھی دی گئی ہے، بلکہ آج دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو خالص توحید کی تعلیم دیتا ہے۔ خالص یعنی پیور۔ اگرچہ پہلے آسمانی کتابوں میں بھی توحید کی تعلیم تھی، لیکن ان تمام کتابوں میں لوگوں نے تحریف یعنی عدل بدل کر ڈالی اور توحید کے خلاف باتیں داخل کر دیں اور خدا کی بھیجی ہوئی آسمانی تعلیم کو بدل دیا۔ اس کی اصلاح کے لیے اور سچی توحید دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی خاص کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اور اس میں صاف سچی اور خالص توحید کی تعلیم دی ہے۔ یعنی قرآن مجید ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں خالص توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو ہمارا جو قرآن مجید کا پڑھنا اور ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں اس تعلیم کی اہمیت کا پتہ چلے۔ اب دیکھیے اگلا کویشچن ہے، دیکھیے سوال جواب کی شکل میں یہ لکھا ہوا ہے اور سوال کی شکل میں پوچھی گئی ہے، تو ہمارے لیے جاننا آسان ہو جاتا ہے نا کہ توحید کی تعلیم کس طرح، کون کون سی باتیں ہم معلوم کریں توحید کے متعلق سے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں نا کہ ہم سوال کس طرح کریں اور کیا کریں۔ تو یہ بہت ہمارے لیے آسان ہے کہ سوال کی شکل میں اور اس کے جواب دیے گئے ہیں، تو ہمارے لیے حدیث اور قرآن شریف کی باتیں وغیرہ توحید کی باتیں وغیرہ سمجھنا آسان ہو جاتی ہیں نا۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ تو دیکھیے اگلے کویشچن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کن آیات سے توحید ثابت ہوتی ہے؟ جواب: تمام قرآن مجید میں اول سے آخر تک توحید کی تعلیم بھری ہوئی ہے۔ چند آیتیں یہ ہیں، دیکھیے پوری قرآن میں توحید کی ہی تعلیم دی گئی ہے، لیکن چند آیتیں بتا رہے ہیں۔ دیکھیے پہلی آیت ہے وَإِلَٰهِكُمُ الْإِلَٰهُ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یعنی تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بخشنے والا، بہت بخشنے والا، مہربان ہے۔ اب دوسری آیت ہے یہ، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تو سورہ آل عمران کی
یہ آل عمران کی سورت کی آیت ہے یہ. اب اس کا ترجمہ دیکھیے، یعنی خدا تعالیٰ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں وہ انصاف قائم رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے. اسی طرح اور بے شمار آیتیں خدا کی توحید کی تعلیم دیتی ہیں، جیسے کل هو اللہ احد، تو کہو کہ اللہ ایک ہے، وغیرہ. یعنی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اب اگلا کوشچن دیکھیے، خدا تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے. اس کو اسم ذات اور اسم ذاتی بھی کہتے ہیں. لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو جیسے خالق، رزاق وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں. صفات یعنی صفت رکھنے والا، خوبی رکھنے والے نام. تو سوال ہے کہ اللہ صفاتی نام کے کیا معنی ہیں؟ جواب، خدا تعالیٰ کی بہت سی صفتیں میں نے ابھی بتایا نا، یعنی کہ خوبی، جیسے قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، عالم یعنی ہر چیز کو جاننے والا، قادر ہر چیز پر طاقت اور قدرت ہونا، حی یعنی زندہ ہونا وغیرہ. تو جو نام ان صفتوں میں سے کسی صفت کو ظاہر کرے اس کو صفاتی نام کہتے ہیں. اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے ایک شخص کا نام جمیل ہے، وہ صرف اس کی ذات کے لحاظ سے پہچان کے لیے رکھا گیا ہے، اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں. یعنی جمیل جو نام ہے صرف اس کو پہچان کے لیے رکھا گیا، اس میں اس کی کوئی خوبی نہیں. لیکن اگر اس نے علم بھی سیکھا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے، قرآن مجید بھی حافظ ہے، قرآن مجید بھی حفظ یاد ہے، اور ان صفتوں کے لحاظ سے اسے عالم، منشی، حافظ بھی کہتے ہیں. تو جمیل اس کا ذاتی نام ہے، عالم، منشی، حافظ اس کے صفاتی نام ہے، یعنی خوبی والے نام. اگر اس نے قرآن حفظ کر رکھا ہے تو حافظ کہتے ہیں نا، جنہوں نے قرآن حفظ کرتے ہیں. جو لوگ قرآن کو پڑھ لیتے ہیں نا، زبانی یاد کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نا حافظ صاحب. ٹھیک ہے، اسی طرح کیونکہ اس کے علم کی صفت یا لکھنا جاننے کی صفت یا قرآن مجید یاد ہونے کی صفت کے لحاظ سے یہ نام رکھے گئے ہیں. اسی طرح لفظ اللہ تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام یا اسم ذات ہے، اور خالق، قادر، عالم، مالک وغیرہ اس کے صفاتی نام ہیں. سوال، خدا تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک لفظ اللہ ہے، اس کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی خدا تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں تو انہی ناموں سے اسے پکارا کرو. اور حدیث شریف میں ہے اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ اسْمًا مَا أَتَى إِلَّا وَاحِدًا. یہ بخاری شریف کی آیت ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100. تو آپ لوگ ان کو بھی زبانی یاد کر لیا کریے. امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی، آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.